اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وبینہما حجاب، ہما کی ضمیر مراد اصحاب الجنت اور اصحاب النار ہیں۔ ہما سے مراد کون ہیں؟ اصحاب الجنت اور اصحاب النار۔ ان کے درمیان حجاب ہوگا۔ ان کے درمیان کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا، کہ حجاب کی ایک سائیڈ رحمت ہوگی اور دوسری سائیڈ کیا ہوگی؟ غضب خداوند عالم ہو، کہ جنت میں صرف اور صرف خدا کا جمال، خدا کی رحیمانہ نگاہ ہوگی، اور جہنم میں صرف اور صرف خدا کا غضب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جہنم میں کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تاکہ کوئی جہنمی سکون حاصل کرے۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان اصحاب الجنت اور اسے قرآن کریم نے سورہ حدید نے سور بھی کہا ہے، دیوار بھی کہا ہے۔ یہاں حجاب کہا گیا ہے، اور سورہ حدید میں کیا کہا گیا ہے؟ دیوار۔ دیوار ہے جس کا باطن رحمت ہے اور جس کا ظاہر غضب ہے، یہ سورہ حدید نے کہا ہے۔ سورہ حدید نے کہا ہے، آپ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 کو دیکھ لیجئے گا، میں پڑھ رہا ہوں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے۔ اب یہ مراد صرف منافق مرد اور منافق عورتیں نہ لیجئے گا، یہاں مراد منافق اور کافر دونوں ہیں۔ منافق اور کافر دونوں ہیں، کہ جب منافق جو کفر کا ابتدا ہے منافقت، وہ جہنم میں جائے گا، جو کفر کی انتہا ہے وہ بھی جائے گا۔ ٹھیک بات، کیونکہ وہاں سورہ حدید میں کس کی ہو رہی تھی؟ منافقون کی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے نام منافقین کا لیا گیا ہے، کیونکہ وہ منافقین کا ساتھ دے رہے تھے، ہاں کفار مکہ کا ساتھ دے رہے تھے، بس اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ہماری طرف نظر کرم کرو، ہماری طرف نظر کرم کرو، تھوڑا سا پانی چاہیے تم جنت سے، پیاسے ہیں۔ کیونکہ جہاں گرمی ہو تو سب سے زیادہ چیز کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو آگے آئے گا کہ پہلی چیز جو مانگیں گے وہ کیا ہے؟ پانی۔ اس کے بعد کہیں گے کھانا، کوئی میوہ، کوئی چیز اور بھی دو۔ ٹھیک، بس یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں کہ انظرونا، تم ہماری طرف نظر کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ نہ کچھ تجلیاں لیں، کچھ نہ کچھ کرنے لیں۔ کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ دنیا میں پلٹ جاؤ، فلتمسوا نورا، اپنا نور خود کما کے آؤ، اپنا نور خود کما کے آؤ۔ بس منافقین اور کافرین مومنین سے کہیں گے ہمیں اپنا نور دو، مومنین کہیں گے واپس پلٹ جاؤ، اپنا نور لاؤ۔ نور لانے کی جگہ آخرت نہیں ہے، نور لانے کی جگہ کیا ہے؟ دنیا۔ نور یہاں سے لاؤ۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نور تھا، یہ نور تھا۔ ان کے درمیان دیوار ہوگی، کہ مومنین کی جانب کی دیوار رحمت ہوگی، اور منافقین اور کافرین کے درمیان کے لیے جو رحمت دیوار ہوگی وہ کیا بن جائے گی؟ آگ بن جائے گی۔ بس دوزخ اور جنت کے درمیان ایک بلند جگہ ہے، دوزخ اور جنت کے درمیان ایک بلند جگہ ہے جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ مقام اعراف پہ مرد ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رجال نساء کے مقابلے میں نہیں، یہ رجال نساء کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ اول بس اس رجال سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ائمہ علیہ السلام بھی ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس یہ رجال نساء کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ رجال نساء ہے، نہیں، جناب زہرا وہاں نہیں ہوں گی، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ رجال قرآنی ہے۔ قرآنی جو رجال ہے وہ عورتوں کو بھی شامل ہے، کہ قرآن کہتا ہے رجال
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ مرد ہیں جو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں. بس جو پاکیزہ ہو وہ مرد ہے قرآنی، چاہے وہ رسول خدا ہو، وجود رسول خدا ہو، یا جناب زہرا سلام علیہا ہو. ٹھیک، اول یہ چیز. دوسری یہ چیز جو رد کی جا رہی ہے کہ وہ جن اور فرشتہ نہیں ہوں گے بلکہ انسان ہیں. رجال کہہ کے دو چیزیں قرآن نے رد کی ہیں. وہ کیا؟ اول تو یہ رجال نساء کے مقابلے میں نہیں ہیں. دوسرا جن اور ملک نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں. کیا ہیں؟ انسان ہیں. رجال یعرفون کلن بسیماہم، ہر ایک کو پہچانیں گے ان کی علامتوں سے. صدیقین کو صدیقین کی علامتوں سے پہچانیں گے، مکذبین کو مکذبین کی علامتوں سے پہچانیں. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، ان کو بھی پہچانیں گے ان کی علامتوں سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو بھی، دونوں کا ذکر ہوا نا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، ان کی بھی بات ہوئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی بھی بات ہوئی. بس مقام اعراف پہ ایسے لوگ ہوں گے، پاکیزہ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو، ہر ایک کلن یعنی کیا؟ کلن سے مراد کیا ہوگا؟ کلن سے مراد ہے کلم من یعنی اصحاب النار میں سے ہو، یا ایک گروہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے، یہ تمام لوگ ہوں گے. یہ نہ مراد لیجئے گا کہ کلن یعنی ہر گروہ، ایک ایک گروہ ہوگا جنتیوں کا اور جہنمی کا، ان کو پہچانے گے. بس ہر ایک جنتی اور جہنمی مقام اعراف سے گزرے گا، اور یہ اعراف پہ جو شخصیتیں ہوں گی یہ سب کو پہچانیں گی ان کی پیشانیوں کے ساتھ. ان کی پیشانیوں کے ساتھ، ان کی پیشانیوں سے مراد صفات ہیں. صدیقین کو صدیقین کی صفات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور مکذبین کو مکذبین کی صفات اور اعمال کے ساتھ. کوئی روزے دار نہیں ہوگا وہ اسے پہچانیں گے، کوئی نمازی ہوگا وہ اسے پہچانیں گے. لیکن سب سے بڑی جو سمجھیں کہ صفات ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ جو قرآن نے کہی ہیں، جو آپ قرآن کے مطابق کہیں. سب سے بڑی جو صفات ہوں گی وہ مکذبین میں کون سی ہوں گی؟ تکبر اور جھٹلانا. روزے دار کو بھی پہچانیں گے، غیر روزے دار کو بھی پہچانیں گے، لیکن سب سے بڑی صفات کون سی کہی ہیں؟ تکبر اور جھٹلانا. اور مومنین کی سب سے بڑی صفات کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس سے کہ کم از کم جو علامات صدیقین ہیں وہ یہ ہیں، اور کم از کم علامات مکذبین ہیں وہ ان الذین کذبوا واستکبروا عنہا. ٹھیک. ونادوا اصحاب الجنہ، سب سے پہلے کسے ندا دیں گے؟ سب سے پہلے مقام اعراف پہ شخصیتوں رجال کا مخاطب کون ہوگا؟ اصحاب جنت. اصحاب جنت ہوگا. بس اصحاب جنت کو وہ ان کی پیشانیوں سے، ان کی صفات سے، پیشانی یعنی صفات، ان کی صفات سے پہچانیں گے. ونادوا. قرآن کریم نے، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم نے 3 قسموں کی آیات بیان کی ہیں پہچاننے کے لحاظ سے. اب یہ کیسے پہچانیں گے؟ ایک آیت میں پڑھتا ہوں. یہاں تو یہ صفت ہوگی کہ سفیدی اور سیاہی کہی ہے قرآن کریم نے. یہ سفیدی اور سیاہی یہ والی نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے تھوڑی سانولی رنگ کی جو ہے بیوٹی پارلر میں جا کے اور نورانی ہو جائے، وہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کون سی ہے؟ ہاں بالکل. یوم تبیض وجوہ وتسود، اس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے ایمان کی روشنی سے، اور بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے. تسود یعنی سیاہ یعنی ذلت میں ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ ذلت میں ہوں گے. یہاں یہ پہلی اس طرح پہچانیں گے، سفیدی اور سیاہی سے پہچانیں گے. لیکن سفیدی اور سیاہی ظاہری مراد نہ لیجیے گا کہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے، نہ یہ مراد نہ لیجیے گا، بلکہ معنوی. ایک چیز. دوسری چیز جو قرآن کریم نے سورہ قیامت میں کہی ہے، وہ سورہ قیامت میں بتا دیتا ہوں. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے شاداب ہوں گے، خوشحال ہوں گے. ایک یہ خوشحالی سے پہچانیں گے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفیدی اور سیاہی سے پہچانیں گے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی اور افسردگی کی حالت سے پہچانیں گے. کہ قرآن نے سورہ قیامت نے یہ کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ باسرہ. باسرہ میں جو سین ہے وہ سین ہے، صاد نہیں ہے.
تاکہ ہم دیکھنے کے معنی ملیں. باصرہ یہ نہیں ہے افسردہ، افسردہ ہوں گے یا یہ علامت ہوگی. ٹھیک، یہاں سب علامتوں سے پہچانیں گے. تیسری جو سورہ عبس میں آئی ہے وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو پورا حل ہو کہ 3 قسموں کی آیات آئی ہیں: سفیدی اور سیاہی، افسردگی اور شادابی، اور سورہ عبس میں کیا آیا ہے؟ وجوہ یومئذ ضاحکہ. اس دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے؟ مسکرا رہے ہوں گے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ ذلت کا غبار ان پہ حاوی ہوگا. ٹھیک، ان پہ وہ غبار آلودہ ہوں گے، ان پر ذلت حاوی ہوگی. بس یہ یعرف المجرمون بسیماہم، یہاں اس آیت نے واضح کر دیا کہ نہیں صرف یعرف المجرمون نہیں، یعرف المؤمنون بسیماہم. وہاں کیونکہ مجرمین کی بات ہو رہی تھی تو مجرموں کا ذکر ہوا صرف، وگرنہ یہاں اس آیت نے وسیع کر دیا سب کچھ. یہاں وسیع کر دیا کہ مقام اعراف پہ موجود لوگ جو ہوں گے وہ پہچانیں گے ہر ایک کو، مجرمین کو بھی پہچانیں گے اور مومنین کو بھی پہچانیں گے. بس خطاب. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. یہ جو سورہ رحمان میں آیا کہ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس سے کیا مراد ہے؟ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا ہی ہوگا، سوال تو ہوگا ہی ہوگا. مراد یہ نہیں کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، مراد ہے کہ سب کی، چاہے مومنین ہوں چاہے وہ مکذبین اور مستکبرین ہوں، ہر ایک کے تجسم اعمال سے معلوم ہو جائے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، لا یسأل سے مراد ہی نہیں کہ حساب و کتاب نہ ہو، بلکہ حساب و کتاب ہوگا. مراد ہے کہ ہر ایک کا جسم اس کے عمل کی گواہی، اس کے ایمان کی گواہی، ان کی ہر ایک کی صفات اس کی گواہی دیں گی. ٹھیک، بس یہ بھی معاملہ حل ہو گیا. اب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو حجاب ہے وہ ظاہری نہیں ہوگا کہ ظاہری دیوار لگی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ مادی حجاب نہیں ہے، یہ مادی حجاب نہیں ہے کہ یہ. اب یہ حجاب ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ خود جو حجاب ہے وہ آراف ہے. یہ جو آیا ہے نا وَعَلَى الْأَعْرَافِ، یہ آراف ہی حجاب ہے. دیکھیں، ایک آراف مقام، ایک آراف پہ کھڑے ہوئے حضرات ہیں. ہم حضرات کی بات نہیں کر رہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آراف کی بات کر رہے ہیں. وہ آراف ہی حجاب ہے ان کے درمیان. بس اس آراف پر قرآنی مرد ہوں گے، قرآنی لوگ ہوں گے، الہی مرد ہوں گے. اللہ کی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جہنمیوں سے بھی بات کریں اور جنتیوں سے بھی بات کریں، کیونکہ یوم لا یتکلمون الا من اذن لہ وقال، بات بھی درست کریں گے، بات کوئی غلط نہیں ہوگی. ٹھیک، کہ یہاں آپ گلی میں نکل جائیں تو ہر ایک کا اپنا ہی نظریہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ہی قبلہ ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہر کوئی اپنی بات کرے. بس یعرفون کلن، یہ کلن کو کیسے کریں گے؟ یعرفون یعنی کلن من اصحاب الجنہ و اصحاب النار، اصحاب النار. اب آئیں، بس پہلا کلام کس سے کریں گے؟ مقام اعراف میں جو موجود الہی مرد ہیں وہ پہلا کلام کس سے کریں گے؟ ہاں، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. مومن ہوں گے وہ لوگ، یہ ذہن میں رکھیے گا، مومن ہوں گے. ایمان کی علامت کیا ہوگی؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں لیکن امیدوار اپنے رب سے ہوں گے. بس یہ خوف اور طمع کبھی بھی جائے گا نہیں، خوف اور طمع کبھی بھی جائے گا نہیں. یہ طمع ہے، یہ امید ہے خداوند عالم سے. یہ امید ہمیشہ رہے گی مومنین کی، مومنین کی ہمیشہ امید رہے گی. وہم یطمعون، اور انہیں طمع ہوگی. بس نادو مقام بلند آراف پر قرآنی رجال جو ہے وہ تحیت اور سلام کے ساتھ ندا دیں گے، دعا دے کر تحیت و سلام. یہ جو ہم کہتے ہیں سلام علیکم، اعلان ہے کہ میرا تم سے کوئی کینہ، ہم تمہیں پسند کرتے ہیں. سلام علیکم یعنی ہم تمہیں پسند کرتے ہیں، تم لوگوں نے محنت کی ہے، تم صدیقین بنے ہو، تم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بنے ہو، بس ہم تم سے راضی ہیں.
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت سب سے بڑا ہدف یہ ہو کہ امام ہم سے راضی ہو، صرف یہ نہیں کہ مرنے کے وقت، مقام اعراف پہ بھی ہماری کوشش ہو کہ یہ مقام اعراف پہ کون لوگ ہوں گے؟ روایات میں آئے کہ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ائمہ علیہم السلام ہوں گے، اور گزرنے والے جو مومنین ہوں گے وہ شیعہ ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، شہداء کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، شہداء کی راہ پر چلنے والے ہوں گے۔ بس ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، بس ان پہ سلامتی ہوگی، خوشخبری سنائی جائے گی، اور یہ لوگ طمع میں ہوں گے، امید میں ہوں گے۔ امید کس کی ہے؟ لقاء اللہ کی، کیونکہ جنت اللقاء سب سے بڑی جنت ہے۔ مراد یہ نہیں کہ ہم جا کے وہاں سیر سپاٹے کریں گے، سب سے بڑی سیر ہونی چاہیے وہ اللہ سے ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے، بعد والی چیزیں تو ظاہری جنت تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن مہم کیا ہے ان کے لیے؟ لقاء اللہ ہے، طمع لقاء اللہ ہے، جنت اللقاء کہتے ہیں اسے، کہ قرآن نے کہا یدعون ربہم خوفا و، بس وہ جو دنیا میں صفات ہوں گی وہ قیامت میں ظہور کریں گے۔ اگر دنیا میں ہم ایمان نہیں لائے تو آخرت میں ایمان لائیں گے؟ علم آ جائے گا، کیونکہ علم فعل اختیاری نہیں بلکہ فعل، دروازہ بند ہو کھولیں گے چاہیں نہ چاہیں پتہ چل جائے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی، ٹھیک۔ بس اب وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَا، اب نظر کہاں جائے گی؟ اب نظر جائے گی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، مقام اعراف پر الہی مرد جنتیوں کو خود دیکھیں گے، لیکن جہنمیوں پر جب نگاہ پڑے گی امدن جہنمیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیے گا قرآن کس انداز میں گفتگو کرا، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نظر گھمائی جائے گی، یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ جہنمی کو دیکھیں۔ جس طرح اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نظر کرم نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا، کلام رحمت نہیں کرے گا جہنمیوں سے، اسی طرح خلیفۃ اللہ کی بھی یہی صفت ہے۔ اذا صرفت، بس مقام اعراف پر الہی مرد جنتیوں کو خود چاہیں گے کہ دیکھیں، لیکن جہنمیوں کو نہیں چاہیں گے کہ دیکھیں۔ اللہ ان کی نظروں کو گھمائے گا، بس گھمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ حکم دے گا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نظروں کو گھمایا جائے گا، کہاں؟ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کے جانب گھمائی جائے گی۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ مقام اعراف پر موجود لوگ کہیں گے خدا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ قرار دے۔ بس معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مقام اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگ وہاں موجود بھی خدا کی توحید اور خدا کی ربانیت کا اقرار کریں گے۔ یہ ہے، آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، اگرچہ وہ صاحب معجزہ ہیں، لیکن پوری زندگی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ صاحب معجزہ ہونے کے باوجود انہوں نے ظاہر کیا کیا؟ بندگی ظاہر کی، کیونکہ صاحب معجزہ ہونا یعنی مظہر رب ہونا۔ انہوں نے سب سے زیادہ جو ثابت کیا وہ بندگی ثابت کی۔ یہ حضرات معجزہ تب کرتے ہیں جب دین کی حفاظت ہو، وگرنہ ہر جگہ پہ معجزہ بھی نہیں کرتے۔ ہر جگہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بندگی ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم، اے ہمارے پروردگار ہم تو تیرے ہی عاجز ہیں، تیرے ہی فقیر ہیں، تو ہمیں نہ قرار دے ظالم قوم کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ بس جب الہی مردوں کی نگاہ جہنمیوں میں پڑے گی تو دعا کرتے ہوئے کہیں گے، دعا یعنی فقیری، ارحم اغفر من لا یملک الا دعا، خدا بخش دے، خدا رحم کر اس پر جو کسی چیز کا مالک نہیں سوائے فقیری کے۔ دعا یعنی فقیری، لا یملک الا دعا یعنی کیا؟ نہیں وہ مالک سوائے فقیری کے، ٹھیک۔ بس بہشتی دعائیں کریں گے۔ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی، وہ یہ ہے بہشتی قرآن میں دعا کریں گے، جو بھی نعمت انہیں ملے گی یا جو بھی نعمت وہ چاہت رکھیں گے وہ دعا کریں گے۔ دعائیں یہ ہوں گی، سبحانک اللہم، سبحانک یا اللہم، یہ دعائیں کرتے ہوئے جنتی یا ربنا کہیں گے یا سبحانک اللہم کہیں گے۔ بس جو بھی چاہت ہوگی خدا یہ چیز ہم لینا چاہتے ہیں، یہ چیز اس نعمت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے مانگیں گے؟ دعا کرتے ہوئے۔ یہ دعا کبھی بھی ختم نہیں ہونی،
بس دعا ہمیشہ رہے گی تاکہ پتہ ہو کہ ہم فقیر ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں بلکہ کس کی ہیں؟ خداوند عالم کی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جنت میں بھی ہماری فقیری ختم نہیں ہوگی۔ بس ہم جو بھی چیز ہم چاہیں گے تو کیا اس چاہنے کا انداز کیا ہوگا؟ دعا کرو۔ جو ہی دل میں خواہش آئے گی جنتیوں کی، کہیں گے سبحانک اللہم یا ربنا آتنا، فوراً وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہاں خدا کو بھول جائے اور سارا اللہ و لعب میں پڑا ہو، اللہ کو یاد ہی نہ کرے، سب کچھ ملتا جائے۔ ہماری سوچ تو یہی ہوتی ہے نا کہ بس ہم سیر سپاٹے کریں گے، محنت تو یہاں کر دی نا۔ نہیں، وہاں اللہ سے جدائی نہیں ہوگی، وہاں ہر نعمت کے ساتھ خدا کی معرفت بڑھتی جائے گی، اور ہر نعمت ملنے سے پہلے سبحانک اللہم اور ربنا ہوگا، ٹھیک۔ بس قیامت میں ملکات کا ظہور ہوگا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس کی دنیا میں عادت دعا کی تھی وہ آخرت میں بھی دعا کرے گا، جس کی دنیا میں عادت دعا کی نہیں تھی تو آخرت میں بھی کوئی دعا نہیں کرے گا، کیونکہ ملکات کا ظہور ہوگا۔ ہمارا جو ملکہ بن چکا ہے، ہم اگر خدا کے ہاں تواضع اختیار کریں، جھکیں خدا کے ہاں، اللہ کو رب مانیں تو وہاں بھی رب مانیں گے۔ یہاں اگر تکبر ہو، یہاں اگر تکذیب ہو تو وہاں بھی کیا ہوگا؟ فرعونیت یہاں ہو تو وہ فرعونیت وہاں بھی آشکار ہو جائے گی۔ وہاں بھی ہم کیا کہیں گے؟ وہاں بھی قرآن نے کہا ہے کہ داروغے جہنم کے داروغے فرشتے سے کہیں گے اپنے رب سے کہو، نہ کہ ہمارے رب سے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں تھا تو آخرت میں کیسے مانیں گے؟ اگرچہ علم ہو جائے گا کہ جو اللہ کو رب ماننے والے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہی جنت میں پہنچیں گے، ٹھیک۔ بس آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کیونکہ دنیا میں وہ دعا کرتے تھے، دنیا میں ہر وقت وہ دعا کرتے تھے۔ بس دعا جب ان کی دنیا میں مقبول تھی تو آخرت میں بھی کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی۔ جہنمی جتنی دعائیں کرتے رہیں ان کو کوئی فائدہ، لیکن دعا کرنے کی کوئی استطاعت بھی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ بس دنیا میں الہی مرد دعا کے اسلحے کے ساتھ مسلح تھے، دعا اسلحہ ہے، اس کے ساتھ مسلح تھے، اور آخرت میں بھی مسلح ہوں گے۔ ایک نقطہ آپ 48 نمبر آیت میں دیکھ لیں، اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ آپ 48 آیت کو نگاہ کریں اور آیت نمبر 46 کی طرف نگاہ کریں، دیکھیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ۔ یہ جو رجال ہے یہ عظمت بتانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ عظمت بتانے کے لیے کہ یہ عظیم لوگ ہوں گے، یہ عظیم لوگ ہوں گے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں آیت نمبر 48 میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، یہ حق تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے، کہ اصحاب الاعراف ندا دیں گے جہنمیوں کو، جہنمی مردوں کو۔ فارسی میں ہمارے ہاں شاید لفظ استعمال پتہ نہیں تحقیر کے لیے مرد استعمال کیا جاتا ہے، اے مرد، یہ استعمال ہوتا ہے تحقیر کے لیے، لیکن فارسی میں ہوتا ہے مردک، مردک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی حقیر شخص، حقیر شخص کے لیے۔ بس یہاں یہ جو رجال ہے، کاش ہماری اردو بھی اسی عربی کے زبان کے مطابق ہوگی تو سمجھ آتی۔ جب مثال میں دے رہا ہوں کہ اردو میں ایسے استعمال کہ اے مرد، تو وہ تحقیر کے لیے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں اے مرد میدان، اے مرد پاکیزہ، ایک دفعہ کہتے ہیں اے مرد، یعنی نام تک نہیں لینا چاہتے، اتنے حقیر ہو تم، اتنے حقیر ہو کہ ہم تمہارا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ بس آیت نمبر 48 میں جو رجالن ہے وہ تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے، اور آیت نمبر 46 میں جو رجال ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزگی کے حوالے سے ہے، صاحبان مطہرون ہیں جو مقام اعراف پہ کھڑے ہوں گے، مطہرون ہیں، ٹھیک۔ بس یہ عظمت بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔